بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ۔ اے مسلمانوں، میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرض قربت و درود و سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اے پاکستانیوں، آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر کر سکیں وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک عظیم لیڈر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کی حفاظت فرمائی۔ میں جو موجودہ حکمران ہیں، آج میں ایک بات ان کو بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں میرا تم لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں تو ایک حدیث ہے میرے نبی کی، جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو کہ جو لوگ ظالم ہیں ظالموں کی بھی مدد کرو، مظلوموں کی تو تم لوگ مدد کرتے ہو لیکن ظالموں کی بھی مدد کرو۔ یہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ظالم کی مدد کس طرح کریں، کیسے کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کو تم جب ظلم سے روکو گے تو تم اس کی مدد کر رہے ہو، ورنہ وہ اپنے ظلم کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اے ظالموں، چوروں، ڈاکوؤں، میں تو صرف جو بات کرتا ہوں اپنے نبی کی حدیث کو دیکھ کر میں بات کرتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو اس لیے کہتا ہوں تم وہ چوری، ہیرا پھیری، ظلم سے باز آ جاؤ ورنہ تم جہنم کی طرف چلے جاؤ گے۔ میں تو اپنے نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں، ورنہ میرا تم چوروں ڈاکوؤں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابھی اتنا بڑا ثانیہ ہونے کے بعد وہ جناب محترمہ، وہ ڈڈو چارج والی محترمہ آتی ہے، ان کی والدہ محترمہ پتہ نہیں ان کے گھر کی جا دائی تھی یا ان کے گھر کی نرس تھی، تو یہ ان کے گھر میں جھاڑو لگاتی رہی ہے۔ وہ کس طرح سے آگے انداز سے باتیں کرتی ہے، تم لوگ اپنی اوقات کیوں نہیں پہچانتے؟ عوام تم لوگوں کو یعنی کہ ٹکرا چکی ہے، عوام تم لوگوں کو یعنی کہ تم لوگوں کو تمہاری حیثیت بتا چکی ہے۔ جب بھی تم الیکشن میں آتے ہو تم لوگوں کے ساتھ وہ حشر ہوتا ہے، لیکن تم لوگ اتنے بشرم ہو، تم لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی؟ تم لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ کیا یہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ تشدد کی سیاست کرنے کے لیے نہیں آیا؟ وہ تم لوگوں کی طرح چور ڈاکو نہیں ہے، تم لوگوں کی طرح وہ ظالم نہیں ہے، تم لوگوں کی طرح وہ بے ایمان نہیں ہے، تم لوگوں کی طرح وہ دھوکے باز نہیں ہے، تم لوگوں کی طرح وہ کوئی گھٹیا انسان نہیں ہے۔ وہ ایک بڑا عظیم لیڈر ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے معجزے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، ورنہ تم جیسے جو ڈاکو چور ہیں تم لوگوں کو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے، تم کسی اور کی حفاظت کیا کرو گے؟ ابھی وہ محترمہ ہماری وزیر نشریات آ کے فرما رہی تھی کہ سب سے پہلے شہباز شریف نے آ کے مذمت کی۔ شہباز شریف کیوں نہ مذمت کرتا؟ تم لوگوں کی گھڑیاں جو ملی ہوئی ہیں، تم لوگوں کے کنڈے جو ملے ہوئے ہیں، تم لوگوں کا ذہن نہیں ادھرتا، تم لوگوں کو سب سے پہلے پتہ کیوں نہ چلتا؟ جب تمہارے کیے ہوئے تیر چلائے ہوئے جب چل گئے تو تم لوگ کیسے خیال نہ کرتے؟ تم لوگ سب سے پہلے کیسے مذمت نہ کرتے؟ تم لوگوں کو عقل کیوں نہیں آتی؟ اگر ہمارا لیڈر اگر تشدد کی سیاست کرنا والا ہوتا تو وہ ایک حکم دیتا، یہ جو چوہے کی مونچھوں والا رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی بھی ادارے کے اندر بیٹھا ہوتا، اس کے جو کارکن ہیں، جو ہمارے لیڈر کے جو چاہنے والے ہیں، اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر لے آتے۔ لیکن ہمارا لیڈر ایسا نہیں ہے، وہ تشدد کی سیاست نہیں کرنا چاہتا، وہ اصولوں کی سیاست کرتا ہے، وہ ایمانداری کی سیاست کرتا ہے، وہ ملک کی بات کرتا ہے، وہ غریب آدمی کی بات کرتا ہے۔ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، وہ اس بات کی بات کرتا ہے۔ ہم غلامی جو ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب غلامی جب ختم کر دی گئی تو ہم کسی کی غلامی کیوں کریں؟ ہم کسی کے غلام کیوں بن جائیں؟ ہم کسی کے ملازم تو ہم بن سکتے ہیں، کسی کے نوکر تو ہم بن سکتے ہیں، ورنہ ہم غلام کسی کے نہیں بن سکتے۔ ہم کیوں کسی کی غلامی کریں؟ یہ جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں ان کے تو پورے کے پورے جتنے بھی ان کی لڑیاں چلتی ہیں، جتنے ٹولے چڑھتے آئے، یہ تو باہر امریکہ کے جوتے پالش کرنے والے تھے۔ جیسے امریکہ نے کہا تو ویسے انہوں نے بات مان لیا۔ کیا لوگ جانتے نہیں ہیں ایک امریکی آتا ہے آگے لاہور کے اندر دہشت گردی کرتا ہے، گاڑی کے نیچے دیکھ ہمارے پاکستانیوں کو قتل کر کے چلا جاتا ہے، تو یہ وہی بغیرت ہیں جنہوں نے امریکی کو چھوڑ دیا، جاؤ چلے جاؤ، پتہ نہیں کہاں کہاں ان کی گھڑیاں ملی ہوتی ہیں۔ کیا کرو گے تم؟ کتنے لوگوں کو تم لوگ مارو گے؟ تم لوگوں نے اگر ایک انسان کو قتل کر دیا، میرے نبی کی حدیث ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، آگے جا کے حشر میں تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم لوگوں اگر صحیح سیاست دان ہوتے، ایماندار سیاست دان ہوتے، تم لوگوں کے ساتھ جو عوام نے حشر کیا ہے،
تم اپنی عزت سے چلے جاتے، یہ ابھی عوام ابھی ہمیں نہیں چاہ رہی، جبکہ 2-3 دفعہ الیکشن کے اندر آپ نے اپنی اوقات اپنی دیکھ لیا کہ تم لوگوں کی اوقات، تم لوگوں کی حیثیت ہے کیا ہے. کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. اگر عوام نے 30 سال کے بعد اگر عوام کو بھی ہوش آیا ہے کہ تم واقعی چور ہو، کیا ہوا اگر صبح کا بولا شام کو گھر واپس آ گیا؟ اب عوام سمجھ چکی ہے کہ تم ڈاکو ہو، تم ملک کو لوٹنا چاہتے ہو، تم لوگ ملک کو لوٹتے ہو. تم لوگوں کو پتہ ہے 4-500 ارب روپے کا تم لوگوں کے بار حل ہیں، ایک عام آدمی نہیں جانتا. ایک وہ تمہاری محترمہ کہتی مجھے پاسپورٹ میرے کوئی ایسے کوئی ہاتھ میں رکھ کے ڈرائیور رکھ کے دے تو میں اس کو ٹھوکر مار دوں گی. جب اس کو پاسپورٹ ملا مریم نواز صاحبہ کو، وہ اس کو چوم کر گلے کا ہار بنا کر وہ کیسے بھاگ گئی ہے. پھر یہاں پہ عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے کہ میں چھوٹی سی سرجری کرانے کے لیے جا رہی ہوں، تیرا باپ چھوٹا سا علاج کرانے کے لیے گیا تھا 3-4 سال سے وہی بیٹھا ہوا ہے، تو تم چھوٹی سرجری کرانے کے لیے گئی ہو، پتہ نہیں کہاں کی سرجری کرانے کے لیے تم لوگ گئی ہو. یہاں پہ غریب آدمی بہنوں کو عزت سے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کہیں سے پیسہ نہیں ملتا. تم لوگوں نے ملک کو اس طرح سے لوٹا ہوا ہے، تم اربوں روپیہ جو ہے وہ آنے جانے پہ باہر کے ہم لوگ پہ لگا دیتے ہو. ابھی یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بعد چین کا دورہ کیا، 50 آدمی ساتھ لے کر چلا گیا ہے. اس سے کوئی پوچھے تیرے باپ کا مال ہے، تو اپنے باپ کے خزانے سے خرچ کر رہا ہے؟ پاکستان کے خزانے کا تم اتنا نقصان کرتے جاتے ہو، اتنے تم آدمی ساتھ باہر لے کے چلے جاتے ہو، وہ کس خرچے پہ جاتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو. تم لوگوں نے ہمارے ملک کا وہ اشر کر دیا ہے. کوئی شرم سے ڈوب مرو تم لوگ. 11 جماعتیں تم لوگوں نے مل کر حکومت بنائی ہوئی ہے، کسی کی 2 سیٹیں، کسی کی 4 سیٹیں، کسی کی 1 سیٹ ہے. یہ سب کے ساتھ اپنے مطلب فرست ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو میں ان کو مولانا صاحب کیا نام ہے اپنی توہین سمجھتا ہوں. میں 77 کے اندر میں کراچی شہر کا میں شہری تھا. ابھی میں شارع فیصل کے اوپر قادریہ مسجد ہے جو بالکل سوسائٹی والے سٹاف کے سامنے ہوائی مرکز کے بالکل بازو میں ہے. میں ایک دفعہ میرا اتفاق ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جناب ٹرک کے اوپر آ رہے تھے، انہوں نے وہاں پہ نماز پڑھی. تو میں اس وقت کی ان کی اوقات جانتا ہوں، اس کی اوقات ہے کیا ہے. اس کو تو شرم بھی نہیں آتی، یعنی کہ دین ہوتا کیا ہے. میں اس کو بڑے طریقے سے میں بڑے اچھی طرح جانتا ہوں. 2 دفعہ میرا ان کا اور آمنا سامنا ہو چکا ہے. ایک دفعہ اتفاق سے میں نے ان کے پیچھے وہاں پہ نماز بھی ادا کی قادریہ ہمارے شارع فیصل کے اوپر. یہ کس طرح کا یہ دیندار آدمی ہے؟ شرم نہیں آتی اس کو؟ غیر عورتوں سے کس طرح سے ملتا ہے، غیر عورتوں کے ساتھ کیسے یہ بیٹھتا ہے. اس کے بعد محترمہ صاحب جو ہے وہ عورت کی حکمرانی کو مانتے نہیں تھے، تو یہ کہتے ہیں عورتوں کی حکمرانی جائز ہے. یہ کس طرح کے یہ عالم ہیں؟ کہنے کو بہت کچھ ہے، ہمارے دل اندر سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہماری بد دعائیں، بچوں کی بد دعائیں، بہنوں کی مد دعائیں تم لوگوں کو لے ڈوبیں گی. میں آپ کو صرف آخری دفعہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر تم اپنی عزت چاہتے ہو، اپنی خیریت چاہتے ہو، تو مجھے قسم رب ذوالجلال کے میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں، ابھی بھی اپنے عزت سے گھر میں چلے جاؤ تو عوام کی نظروں میں تمہاری عزت ہو جائے گی. ورنہ عوام تم لوگوں کو ٹھوکریں مارے گی کہ تم لوگ جو ہے بالکل وہ کہ پتھر کی طرح گول ہو جاؤ گے. تم لوگ اپنے آپ کو پہچان نہیں سکو کہ تمہارا منہ کدھر ہے اور تمہاری پیٹھ کدھر ہے. میں اس کے ساتھ اپنے پاکستانیوں سے اعزاز چاہتا ہوں. پاکستانیوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ نے پرامن رہنا ہے. یہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں، یہ کسی کے باپ کے ادارے نہیں ہیں. اگر ہم اپنے اداروں کی توہین کریں گے ہماری اپنی توہین ہوگی. اگر ہم اپنے اداروں کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو کون دیکھ بھال کرے گا؟ ہم نے اپنے ملک کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ ہمارا ملک کا نقصان نہیں، یہ ہمارے اپنے گھر کا نقصان ہے. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ہم اداروں کا ادب کرتے ہیں، اداروں کا احترام کرتے ہیں. بہرحال میں جیسے پہلے بھی اپنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں، یہ جتنے بھی ادارے ہیں اداروں کو بھی چاہیے جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جب کوئی انصاف کی گھڑی آتی ہے، کم از کم امام کے جذبات کو سامنے رکھ کر بات کیا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو بھی صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری پاکستانی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ یکساں ہو کر اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.